اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ راحت کی جانب سے جو مجھے سن رہے ہیں السلام علیکم۔ سورۃ الحدید جس کی کل 29 یعنی کہ 29 آیتیں، ان کی تفسیر اور ترجمہ میں پچھلی ویڈیوز میں بیان کر چکی ہوں اور اب آخری حصہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ اگر میری کاوش پسند آ رہی ہے آپ لوگوں کو تو میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں آپ لوگوں کی۔ مجھے ویڈیو بناتے تقریباً 1 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور میں نہیں سمجھتی کہ آپ مجھے نظر انداز کریں گے، لہٰذا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں اگر ہو سکے تو، کیونکہ آپ کے لائک اور شیئر کرنے سے حوصلہ افزائی بڑھے گی۔ اور اللہ فرماتا ہے اپنے بندوں سے کہ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری کہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا اتارا اس میں سخت آنچ لوگوں کے فائدے اور اس کے لیے کہ اللہ دیکھے اس کو جو بے دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، اور بے شک اللہ قدرت والا غالب ہے۔ اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی تو ان میں کوئی راہ پر آیا اور ان میں بہتر فاسق بھی ہیں۔ پھر یوں ہم نے ان کے پیچھے اسی راہ پر اپنے رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور انجیل عطا فرمائی اور اس کے پیرووں کے دل میں نرمی اور رحمت رکھی اور راہی بننا، تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی، ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی۔ ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی، پھر اسے نہ نبھایا جیسا اس کے نبھانے کا حق تھا، تو ان کے ایمان والوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا کیا اور ان میں بہتر فاسق۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور وہ اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے نور کر دے گا جس میں چلو اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس لیے کہ کتاب والے کافر جان جائیں کہ اللہ کے فضل پر ان کا کچھ قابو نہیں، اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، دینا جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تفسیر کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو ان کی امتوں کی طرح روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ ان چیزوں کو نازل فرمایا اور ترازو نازل فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپس میں تول کی چیزیں لینے دینے کے معاملے میں انصاف سے کام لیں، کسی کی حق تلفی نہ کریں۔ مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور ترازو لائے اور فرمایا کہ اپنی قوم کو کہیے کہ اس سے وزن کریں، اور لوہا پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے مراد ہے کہ اس سے صنعت کا کام لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے 4 بابرکت چیزیں آسمان سے نازل فرمائے، نمبر 1 لوہا، نمبر 2 آگ، نمبر 3 پانی، اور نمبر 4 نمک۔ آیت کے آخر میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیکھے جو جہاد میں لوہے کو استعمال کرے، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتا ہے، حالانکہ اس نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی وہ جہاد کرتا ہے۔ بے شک اللہ قوت والا بخشنے والا ہے، اور جو اللہ کے دین میں اللہ کی مدد کرے وہی کامیاب ہے۔ اور آگے حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج کر منصب عالی مقام عطا فرمایا اور نبوت اور کتاب ان دونوں حضرات کی اولاد میں رکھی اور 4 کتابوں کو نازل فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ ان رسولوں کی اولاد میں سے کوئی نہایت اعلیٰ منصب پر پہنچے اور کچھ بہت زیادہ فسق والے نکلے، اور رسولوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں جن پر انجیل نازل فرمائے، اور راہب سے مراد ایسے لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ کے دین پر چلتے تھے، نہایت ہی موٹے لباس پہنتے تھے، غاروں میں رہتے تھے اور پہاڑوں میں تنہا مکان میں خلوت نشین ہوتے، عبادتوں میں محنت و مشقت کرتے تھے، نکاح نہیں کرتے تھے، ادنا غذا استعمال کرتے تھے۔ یہ سب کام انہوں نے خود ہی ایجاد کیے تھے، اللہ نے ان پر یہ چیزیں مقرر نہیں کی تھی، البتہ یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے کی تھی۔ پھر ان کے بعد والے ایسی رعایت حاصل نہ کر سکے جسے رعایت کرنے کا حق تھا، تثلیث اور اتحاد قائم کرنے والے ہوئے، یعنی 3 خدا ماننے میں مبتلا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ کے دین سے کفر کر کے بادشاہوں کے دین پر داخل ہو گئے، اور بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم رہے، اور جنہوں نے اپنا دین تیار کیا وہ اللہ کے دین سے خارج ہو گئے۔ ان عمل کو بدعت قرار دیا گیا ہے، اور جو رسولوں کے دین پر چلتا ہے اور اسی پر قائم رہا وہی دین حق پر قائم رہا مسلمان ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تو اللہ تمہیں دگنا اجر دے گا، اور جو پہلی کتابوں پر ایمان لائے اور شرک نہ کیا اور قرآن پاک پر ایمان لائے تو قیامت کے دن تمہارے لیے پل صراط پر ایسا نور عطا کرے گا جس کی روشنی کے ذریعے تم آگے بڑھ سکو گے، اور جنت تمہارا مقدر ہوگی۔ اب میں اجازت چاہوں گی، یہ آخری حصہ سورۃ الحدید کا تھا، باقی اگلی ویڈیو میں دوسری آیت کا ترجمہ اور تفسیر پیش کروں گی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔